بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ ہم آج تفسیر کے اس چھٹے درس میں حاضر ہیں اور قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل بات یہاں تک ہو گئی تھی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو اب جو پرانی کتابوں آپ پر جو نازل کیا گیا یعنی قرآن، اس پر ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جو کتابیں انبیاء کو دی گئیں، جو وحییں کی گئیں، ان پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب پرانی کتابوں پر ایمان کس طرح رکھا جائے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ جس طرح قرآن کریم پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائے، ایمان رکھے، اسی طرح پہلے کی کتابوں پر یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پرانی کتابوں پر جو اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں جو ہیں، ان کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اجمالی طور پر۔ قرآن پر تو مکمل طور پر ایمان لانا ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے سامنے یہ قرآن، یہ حق ہے، اور پرانی کتابوں پر کہ جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان کتابوں پر ایمان لائے کہ وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، مگر اجمالاً سب پر ایمان لانا واجب اور فرض ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں جو کتابیں، ان پر ایمان لائے، اور کچھ احکامات پرانی کتابوں میں ایسے تھے جو اب منسوخ کر دیے گئے، اس شریعت میں نہیں ہیں، پرانی شریعتوں میں تھے مگر اس شریعت میں نہیں ہے۔ جیسے سجدہ تعظیمی پرانی شریعتوں میں تھا، حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا، مگر اب اس شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہے، یعنی اب وہ سجدہ تعظیمی حرام کر دیا گیا، اب نہیں کیا جائے گا کسی کو۔ تو بہت سے احکامات منسوخ ہو گئے، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، مگر ایمان رکھا جائے گا کہ اللہ نے نازل کیے تھے، وہ اللہ کے احکامات تھے، وہ کتابیں، وہ شریعتیں سب حق تھیں، اس پر ایمان رکھا جائے گا۔ ایمان ضروری ہے۔ مثلا پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق۔ تو یہ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، اور اب قرآن نے قبلہ بدل کر کعبہ قبلہ بنا دیا ہے۔ تو اب نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر بیت المقدس پرانا قبلہ تھا یہ ماننا ہوگا، ٹھیک ہے، مگر نماز نہیں پڑھی جائے گی اس کی طرف منہ کر کے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب چونکہ وہ بہت سی تحریفیں ہو گئی ہیں، تحریفات ہو گئی ہیں ان پرانی کتابوں میں، تو اب ان کتابوں میں سے کوئی لا کر دکھا دے ہمیں کوئی ایک بات کہ دیکھیے اللہ نے یہ نازل فرمایا، تو وہ حجت نہیں بنے گی، دلیل نہیں بنے گی، کیونکہ اب وہ محرف ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ یہ تحریف شدہ ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا وہ دلیل نہیں بنے گا۔ اجمالاً ہمیں ایمان لانا ہوگا کہ جو اللہ نے نازل کیا اپنے نبیوں پر وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔
اسی طرح ایمان کی تفصیل جو آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یعنی اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور اس کی تمام کتابوں پر جو اس نے نازل کی، جو وحی کی اپنے انبیاء پر، رسولوں پر، ان سب پر ایمان ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو احکامات دیے، جو وحی نازل کی اور جو کتابیں دیں، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض ہے، اور بلکہ فرض عین ہے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائیں، انکار نہیں کر سکتے کہ کسی نبی کو کوئی کتاب نہیں دی، یہ کہہ کر کوئی مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ تو پرانے گزشتہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر اجمالاً ایمان رکھنا، ایمان لانا فرض عین ہوا، ضروریات دین میں سے ہو گیا۔ اس کا انکار کریں گے پرانی کتابوں کا تو کافر ہو جائیں گے۔ اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا اللہ نے وہ حق فرمایا، وہ حق ہے۔ قرآن شریف پر اس طرح ایمان رکھا جائے گا کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، صحیح ہے۔ بقیہ تفصیل جو ہے اس کی وہ جاننا فرض کفایہ ہے، ایک ہوتا فرض عین، ایک فرض کفایہ ہے۔ یہ ایمان لانا تو فرض عین ہے کہ یہ برحق ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے، سب کچھ حق ہے۔ پرانے انبیاء پر کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، یہ حق ہے۔ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، مگر اس کی پوری تفصیل جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ جب علماء جان لیتے ہیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہ سوچ لیں کہ علماء جان لیتے ہم تو جانے ہی نہیں، ایسا نہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مکلف نہیں کیا کہ پوری امت عالم قرآن ہو جائے، قرآن کے تمام علوم کو جان لے، سارے احکامات کو اور سارے احکامات کے دلائل کو جان لے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لہذا عوام اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا عوام پر فرض نہیں ہے۔ ضروریات کا علم فرض ہے، جیسے نماز کیسے پڑھی جائے گی، تو نماز پڑھنا سیکھنا اور اس کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر کسی پر، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو تفصیلات ہیں دین کی اور جو اس کے دلائل ہیں وہ جاننا فرض کفایہ ہے، مگر نماز کا جاننا تو فرض ہے ہر کسی پر۔ جو فرائض ہیں ہمارے اوپر، جو فرض ہے ان کو جاننا تو ہم پر فرض ہے۔ یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں ہوگا مولا ہم عالم نہیں تھے، ہم جانتے ہی نہیں تھے نماز کیسے پڑھی جائے گی، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں جانتے تھے آپ پر جاننا فرض تھا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، تو کون سا علم جو ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جس کے مکلف ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ باقی تفصیلات یہ فرض کفایہ ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا اور حساب و کتاب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے تعلق سے عقیدہ درست نہیں تھا۔ بعض لوگ ایسے تھے اہل کتاب میں سے، پرانی امتوں میں سے، جن کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ گڑبڑ عقیدہ لے کے آئے تھے۔ آخرت کے تعلق سے بعض پرانے یہودی وغیرہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو کامیابی ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے تو چند دن کے لیے بس، پھر ہماری رہائی ہے وہاں سے، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس طرح کے ان کے عقیدے تھے۔ تو ان کا عقیدہ آخرت کے تعلق سے درست نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، بس یہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی جنت ہی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے نا۔ عقیدہ تو درست یہ ہے کہ جو ایمان لایا، جس نے نیک عمل کیے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی، کلمہ پڑھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دیر کے لیے، کچھ دن کے لیے بس۔ اور آگے چل کے سورہ بقرہ میں اس سے متعلق آیتیں آئیں گی، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ اور یہودی پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ بس ہم ہی ہیں جنتی، باقی تو سب دوزخی ہیں، اور اگر ہم کسی وجہ سے دوزخ میں چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے، اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ آگے تفصیل آئے گی اس کی۔ تو آخرت پر ایمان جو رکھتا ہو
دیکھیے اب یہاں پچھلی ساری باتیں یاد کیجیے آپ کہ غیب پر ایمان لائے، دل سے ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا، اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ بھی کیا، زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ. اور پھر دوسری بات یہ آ گئی کہ وہ لوگ کہ جو آپ پر نازل کی ہوئی کتاب پر بھی یعنی قرآن پر بھی مکمل ایمان لائے، اور پرانی امتوں کے تھے یہود و نصارہ میں سے، اور وہ اپنی تمام کتابوں پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان رکھا، تو یہ سب ہو گئے ایمان والے لوگ. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اب دیکھیے کامیابی اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے جوڑ دیا ہے؟ تقوی سے. اور پھر تقوی کی تو تفصیل آئی، ھدی للمتقین سے بات شروع ہوئی نا کہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب متقی لوگوں کی آگے بات چلی تو ان کے اوصاف گنائے گئے کہ پھر کیا کون ہیں وہ لوگ. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، بنا دیکھے ایمان لائے، دل سے ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا، ان کی حفاظت کی، صدقہ کیا، زکوٰۃ ادا کی، یہ ساری باتیں آئیں. اور پھر قرآن پر بھی مکمل ایمان، اور اللہ کی جو قرآن سے پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ان پر بھی ایمان رکھا. دیکھیے بات ایمان کی چل رہی نا. یہودی اور نصرانی کیا کہتے ہیں کہ اپنے نبی کو تو نبی مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کو نبی نہیں مان رہے، تو ایمان مکمل کہاں ہوا؟ ان کا ایمان نہیں ہوا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف ایک نبی کو مانوں گا تو وہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے. یہ عناد ہے، اللہ سے بغاوت ہے. یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ تو آپ کون ہوتے ہیں اس میں آپشن نکالنے والے اور چوائس رکھنے والے کہ ہم اس پر لائیں گے اس پر نہیں لائیں گے؟ ایمان تو سب پر رکھنا ہوگا، احکامات شریعت محمدی کے چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جو شریعت چلے گی وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت چلے گی، مگر ایمان تو تمام پر رکھنا ہے جتنے بھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش، یعنی تعداد ہمیں صحیح نہیں پتا ہے، جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے اور ان پر جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں سب پر ہمارا ایمان. مگر احکامات اور شریعت کس کی چلے گی؟ عمل کس پر ہوگا؟ قرآن پر، احادیث نبوی پر، یعنی رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت اور دین پر عمل ہوگا. اب جو پرانی کتابوں کے ماننے والے تھے ان کو بھی اللہ نے دعوت دی کہ تم جب تک نبی کریم کی بعثت نہیں ہوئی تھی آپ اس کے دین کو مان رہے تھے، مگر جب اب بعثت ہو گئی آپ نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، یہ دین حق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اب آپ کو گواہی دینا ہوگی کہ ہاں محمد الرسول اللہ. جب تک یہ گواہی نہیں دیں گے اہل کتاب مومنین میں سے نہیں ہوں گے. اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وہ جو آپ پر بھی ایمان لائے، جو آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے. اب کوئی آدمی یہ مطلب نکال لے کہ نبی کریم پر جو نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن پر تو ایمان لائے، نبی کریم پر ایمان نہ لائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لا رہا ہے اس کی تصدیق کیے بغیر جو لے کر آیا اس کی تصدیق کیسے کر دیں گے آپ؟ نبی کریم اگر کوئی چیز آپ کو بتا رہے ہیں، قرآن آپ کو دے رہے ہیں، تو قرآن کی تصدیق کب کریں گے آپ؟ جب نبی کی تصدیق کر لیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور حق اور سچا ہونے کی گواہی دے لیں گے تو پھر قرآن کو قرآن مانیں گے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ مان کر چل رہے ہیں، رسول نہیں مان رہے، اور قرآن کو قرآن اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، تو یہ کتاب ماننا فائدہ مند نہیں ہوا. گواہی دیں گے کہ نبی کریم حق ہیں اور ما جاء بہ النبی، اس پر بھی ایمان لاؤ، نبی پر ایمان لاؤ اور جو کچھ نبی کے ساتھ آیا اس پر ایمان لاؤ. یعنی قرآن پر ایمان کب کامیاب ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا. تو یہ نہ سوچ لے کوئی کہ بھئی ہم تو نبی پر تو ایمان لے آئے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر تو ایمان ہے کہ جو آپ لائے قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر رسول کو رسول نہیں مانتا. تو یہ یؤمنون بما انزل الیک نہیں ہوگا. یؤمنون بما انزل الیک کب ہوگا؟ جب آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں سچی. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، رسول مانے، حق مانے، اور ان کے ساتھ جو کچھ اللہ نے دیا بھیجا دین اور قرآن اس کو حق مانے، اور پرانی کتابوں کو بھی مانے.
تو پرانی کتابوں کی شریعت پر نہیں چلیں گے، ہم شریعت محمدی پر چلیں گے، مگر ان کتابوں پر ایمان رکھیں گے کہ حق ہیں، کوئی اس میں کوئی شبہ اور گنجائش تو ہے نہیں، کچھ اس میں کوئی پیچ بھی نہیں ہے، واضح بات ہے، بہت واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی کسی بندے میں، فرمایا کہ وہ بندہ ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو اللہ کی ہدایت کن چیزوں سے وابستہ ہو گئی؟ تقوی سے وابستہ ہوئی، اور پھر جب تقوی کی تفصیل ہوئی تو اس میں ایمان لانا، اس میں نماز قائم کرنا، اس میں صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن پر ایمان رکھنا، پرانی کتابوں پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ سب تفصیل آ گئی اس کی، ڈرنے والوں کی تفصیل۔ اور جب بندہ اس گروہ میں شامل ہو گیا تو اللہ نے بشارت دی اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرما رہا ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہی لوگ ہدایت ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب کامیابی دنیا تلاش کر رہی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے، رب جس کو کامیابی کہہ رہا ہے وہ کامیابی ہے۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی جو بیان کی گئی ہیں، پیچھے سے جو بیان کی کرتے ہوئے قرآن بیان کرتا ہوا آ رہا ہے نا، یہ جو صفات بیان کی ہیں، جن لوگوں میں یہ پائی جائیں گی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا گئے، اپنے رب کی عطا کی ہوئی ہدایت پر وہی لوگ ہیں، اور جہنم سے یہی لوگ نجات پائیں گے، اور جنت میں یہی لوگ داخل ہو کر مکمل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تفسیر خازن میں یہ تفسیر موجود ہے۔ اب ایک کامیابی تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، جو اصل کامیابی یعنی اسلام، ایمان والی، ایمان قبول کر لیا، تو ایک تو کامیابی یہ ہو گئی کہ ایمان لے آئے، کامیاب ہو گئے نا، اللہ کو مان لیا، اس کے رسول کو مان لیا، کامیابی ہو گئی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا پیچھے دیکھیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یہ ساری باتیں ہیں کہ نماز کو بھی قائم رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، تو اعمال بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اعمال کو چھوڑ کر صرف آپ کہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھ چکے مسلمان ہیں، بھائی کامیابی تو ہو چکی ہماری، اب نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ حج کر رہے ہیں، نہ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، نہ نبی کی پیروی کر رہے ہیں، نہ اتباع کر رہے ہیں، نہ اطاعت کر رہے ہیں، بس کلمہ پڑھ کے گھوم رہے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہے، اس کو دماغ سے جھٹک دینا چاہیے۔ ہم کامیاب مسلمان ہو گئے تو اب ہم پر یہ ساری چیزیں فرض و واجب ہو گئی، جن کا ادا کرنا بھی ہم پر فرض ضروری ہے بھائی۔ تو اصل کامیابی تو ہو گئی آپ کی کہ آپ مسلمان ہو گئے، دنیا سے مسلمان گئے، یہاں سے کامیاب ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی چاہیے تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو۔ اب دوسری بات یہ کہ نیک اعمال اور ایمان، تو ایمان اساس ہے، اگر بغیر ایمان کے کتنے ہی نیک اعمال کر کے چلے جائیں دنیا سے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں قیامت میں۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، دیکھیے یہ ہے بات عقیدے کی، سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر کوئی نیکی کیے دنیا سے چلا گیا مگر ایمان کے ساتھ گیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نیکیاں کرنا چھوڑ دیں ہم لوگ، جہنم بہت دردناک عذاب ہے، ایک لمحے کا عذاب بھی بہت خطرناک ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جتنی دوری بنا لیں جہنم سے اتنا اچھا ہے، مگر عقیدے کی بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو دنیا سے گیا وہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار صحیح، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ عذاب میں نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ اب ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے اپنے اپنے، اور ہر کامیابی کی اصل اور بنیاد یہی ہے، اور اللہ کے عذاب سے دور کرنے والی سب سے بڑی چیز ایمان ہی ہے، جو بندے کو اللہ کے عذاب سے دور کرتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ خیال بالکل جائز نہیں ہوگا کہ اب ہم مسلمان ہو گئے اب ہم کوئی نیک عمل نہ کریں۔ کیوں نہیں کرو نیک عمل؟ بھائی نیک عمل کرنے کی بات تو اللہ فرما رہا ہے، ایمان کی دولت آپ کو مل گئی، خوش نصیبی ہے، اللہ کا فضل ہے، مگر اب نیک عمل بھی تو کرنا ہوں گے نا، اللہ کو راضی بھی تو رکھنا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گناہوں پر اصرار کرنے والا اور گناہوں مبتلا رہنے والا خدا نہ خواستہ
اللہ محفوظ رکھے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو. تو ایمان پر خاتمے کے لیے آدمی کوشش کرنی چاہیے، نیک اعمال کرے، اللہ کو راضی رکھے، عبادتیں کرے، تلاوت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ان کی پیروی اور اتباع اور اطاعت کرے، ان کے نقش قدم پر چلے. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے، مگر اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں بہت مددگار ہیں. تو عمل صالح کر کے اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہیے تاکہ قیامت کی ہولناکیاں ہم پر آسان ہو جائیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ نصیب ہو جائے، ہمیں نیک اور صالحین اور شہداء اور انبیاء اور علماء اور اولیاء کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے. تو اس لیے نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے. اللہ خوش ہوگا، مالک یوم الدین خوش ہو جائے گا، تو پھر کس چیز کی حسرت رہ جائے گی. تو ایمان اصل ہے، مگر اعمال بھی اس کے ساتھ بے حد ضروری ہے تاکہ ہمارا دل بھی صاف رہے، دنیا بھی اچھی رہے، آخرت بھی اچھی رہے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی رہیں، قیامت کے دن ہم رسوائی سے بچ سکیں. اس لیے نیک اعمال بے حد ضروری ہے. ان الذین کفروا، اب دیکھیے یہاں سے مضمون تبدیل ہوا. ابھی تک تو ایمان والوں کی، فلاح والوں کی، کامیابی والوں کی، ہدایت والوں کی بات تھی. اب مضمون بدل رہا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے کفر پر مہر لگا دی گئی. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، یعنی جو کفر پر پکے ہو گئے ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دن کی پہچان رات سے ہے، ٹھنڈک کی گرمی سے ہے، اچھائی کی برائی سے ہے پہچان. اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. ٹھنڈا کسے کہتے ہیں؟ جو گرم نہ ہو. گرم کسے کہتے ہیں؟ جو ٹھنڈا نہ ہو. ایک مفہوم سمجھ میں آیا نا آپ کو گرم ٹھنڈے کا، چیزوں کو پہچاننے کا. تو اب اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر آ گیا تاکہ آپ خوب بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ ایمان کیا ہے اور ایمان والے کیا ہوتے ہیں، اور ان میں شامل ہوں اور ان سے بچیں جو برے لوگ ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. تو کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح اور صاف ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں کہ بھئی یہ متقی لوگوں کی راہ ہے، ایمان والوں کی، تصدیق کرنے والوں کی، صدقہ کرنے والوں کی، زکوٰۃ دینے والوں کی، نمازوں کی حفاظت اور نمازوں کو قائم کرنے والوں کی، اور یہ کافروں کی. تو کافروں کی یہاں جو بہت ہی اٹل اور جٹل قسم کے کافر ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا اور مہر لگا دی گئی، ان کی پہچان یہ بتا دی کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لاتے، دل سیاہ ہو چکے ہیں، مہریں لگ چکی ہیں. اب ابو جہل وغیرہ ہیں، ابو لہب، ایمان نہیں لائے، قسمت میں نہیں تھا، یہ جہنمی تھے. تو اب یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں. تفسیر جلالین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب یہاں ایک نقطہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت توجہ دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے، اللہ کا پیغام پہنچے اللہ کے بندوں تک، اور یہ ایمان لے آئیں، یہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، یہ جنتی ہو جائیں. آپ کی بہت زیادہ خواہش رہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے رحمت کے سائے میں آ جائیں. اب آپ ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے ہیں. بات سمجھ رہے میری؟ آپ بار بار فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ہر طرح سے سمجھا رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں، بشارتیں بھی دے رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ گے تو ایسا ہوگا اور نہیں ایمان لاؤ گے تو عذاب ہے، جہنم ہے، ڈرا بھی رہے ہیں، مگر آدمی مان نہیں رہا ہے. تو ایک بار خاطر بن جاتا ہے
ایک دل کو ملال سا ہو جاتا ہے کہ میں اتنا سمجھا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں مانتے اللہ کے بندے، یہ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، نہیں مانتے یہ لوگ. تو دلجوئی بھی ہے اس میں اپنے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دلجوئی بھی فرما دی کہ حبیب یہ قسمت میں ان کی کفر لکھ گیا ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ماننے والے نہیں. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے حبیب کی دلجوئی کا پہلو بھی ہے اس کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کافر ہیں، اب ان کے کانوں میں جو ہے وہ آواز تو جاتی ہے مگر وہ نور نہیں جاتا. اور جن کی قسمت میں ایمان لکھا تھا، ایک آیت سن کر مسلمان ہو گئے، 3 آیتیں سن کر مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھ کر مسلمان ہو گئے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے مسلمان ہو گئے، جن کی قسمت میں لکھا تھا، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، ان کی گفتگو سن کر مسلمان ہو گئے. اور پورا مکہ یعنی کفار مکہ اس بات کی بڑا اہتمام کرتے تھے کہ کسی نئے آنے والے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جانے دینا، کہیں ان کی بات نہ سن لے یہ، کیونکہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ بھی مان رہے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، اور وہ باتیں یہ بھی سن چکے تھے مگر یہ خود ان کے نہیں ہوتے. کیوں؟ بد نصیب، مہریں لگ گئی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مومنوں میں بنایا ہے، ایمان کی دولت عطا کر دی، بغیر کسی محنت کے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، اپنے ماننے والوں کے گھر میں پیدا کر دیا. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ناشکری نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تو اب نہ دین کو سمجھتے ہیں، نہ دین سیکھتے ہیں، نہ نیک عمل کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. ناشکری کی بات ہے یہ. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے احکامات کو پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. جن چیزوں سے دور رہنے کو کہا ہے ان سے دور رہنا چاہیے، جن چیزوں کا حکم دیا ان کو کرنا چاہیے. یہاں کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا اس کی توہین یا استخفاف یا استہزاء کرنا کفر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ضروریات دین کیا ہے؟ اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، یا جاننا ہر کسی پر فرض ہے، ہر کسی کو جاننا چاہیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، یہ ضروریات دین میں سے ہے. ہر کسی کو جاننا فرض ہے یہ کہ ہمارا رب اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. وحدہ لا شریک لہ، یہ ضروریات دین میں سے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کہ تمام انبیاء ہیں، جسے کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو ان کی نبوتوں پر، ان کی رسالت پر، انبیاء پر ایمان رکھنا. نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا یعنی والبعث بعد الموت، موت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حشر و نشر ہونا ہے، اس پر ایمان رکھنا. تو یہ ضروریات دین میں سے ہیں. عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں. اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہتے ہیں، جن تک کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا ابھی. یہ وہ مراد نہیں ہے ان سے جو قبائل میں رہ رہے ہیں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، تو ان تک ابھی کوئی عالم نہیں پہنچا، وہاں تک کوئی قرآن کی نہیں پہنچی، کوئی تفسیر نہیں پہنچی، وہ کچھ زبان جو بولتے ہیں وہ باہر کی دنیا نہیں بولتی وہ زبان. ایسے لوگ بھی ہیں نا دنیا میں کہ وہ ان تک کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا ابھی. جنگلوں میں، پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، قبیلہ بنا کے رہ رہے ہیں، باہر دنیا دیکھی نہیں باہر کی کبھی انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، مسجد کسے کہتے ہیں، اور وضو کیسے ٹوٹتا ہے اور وضو کیسے کیا جاتا ہے. ان تک ابھی بات پہنچی نہیں. اگر ایسے کوئی لوگ ہیں جن تک ابھی کوئی بات نہیں پہنچی ہے، ان کے لیے کچھ رخصت ہے. اہل فترہ کہلاتے ہیں وہ لوگ. یعنی ان کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ کوئی ہے جس نے دنیا بنائی. اس کی بھی تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ جو لوگ ایسے ہوں جن تک ابھی بات پیغام نہیں پہنچا، جنگلوں میں یا پہاڑوں پر رہ رہے ہوں، جن کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کے لیے کچھ رخصت ہے. ان کے الگ احکامات ہیں، تفصیل ہے اس کی بھی. تو اب جنگل و پہاڑوں میں رہتے ہیں جنہیں صحیح سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، بلکہ یہی نہیں معلوم کلمہ کیا چیز ہے. ایسے لوگوں کو ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو، یعنی جو ضروریات دین ہے کو غیر ضروری نہ کر دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟
یعنی وہ یہ کہیں کہ ہم تو چونکہ کہیں رہتے نہیں ہیں لہٰذا ہم تو مانیں گے نہیں کہ کوئی بنانے والا ہے دنیا کا، ہم تو نہیں مانتے کسی کو دنیا بنانے والے کو، ایسا نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان رکھیں کہ کوئی ہے جس نے دنیا بنائی ہے، کوئی ہے. اس کا ان کو بھی یہ ایمان ان کو بھی رکھنا ہوگا. جو بھائی آپ کے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا مگر عقل تو ہے نا، آسمان دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، پہاڑ دیکھ رہے ہیں، پیڑ دیکھ رہے ہیں، آبشار دیکھ رہے ہیں، سب قدرت کے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کو اس بات پر ان لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی طاقت ہے جس نے سب بنایا ہے. تو ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضرورت دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں. یعنی وہ ایسے لوگ جو جنگلوں یا پہاڑوں میں رہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں کو نہیں مانتے، تو وہ پھر کافر رہیں گے. انکار نہ کریں. بھائی جب آپ تک نبیوں کا ذکر ہی نہیں پہنچا تو آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ انکار نہ کریں. اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں. سمجھ رہے بات؟ اگر ان تک اسلام کا ذکر پہنچا تو انہیں یہ ضروری ہے کہ وہ یہ مانیں کہ اسلام حق ہے. تفصیلات انہیں نہیں معلوم. اور جن کو اسلام کی خبر بھی نہیں ہوئی، کوئی اگر ایسی جگہ میں ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، تو اتنا ضروری ہے کہ وہ مانے کوئی ہے بنانے والا. اور جو ایسے لوگ ہوں جن کو اسلام کی خبر ہے تو یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ اسلام حق ہے. تفصیلات نہ جانتے ہوں تو اتنا ضروری ہے. ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم کرنے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو ایمان سے محروم جو کافر ہیں ان کے بارے میں معلوم بھی ہو گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی ان پر دعوت پیش کی گئی تاکہ حجت قائم ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے کہ ہم نے تمہیں بار بار اللہ کی طرف بلایا، تم نہیں آئے. اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہم نے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء میں پوری آیت ارشاد فرمائی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اب کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. اب ایک یہاں پر بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے مگر تبلیغ کرنے کا ثواب تو مل ہی گیا. بھائی کوئی ایسا شخص کہ جو ایمان نہیں لا رہا ہے ہماری تبلیغ کرنے سے، تو ہمیں تبلیغ کرنے کا ثواب ملا نا. اللہ ہم سے راضی ہوا. وہ ایمان نہیں لائے، اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسی کو پیغام پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ایمان لے ہی آئے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہم اور آپ اور بندے اور رسول اور انبیاء پیغام پہنچا سکتے ہیں. داعی صرف پیغام پہنچا سکتا ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. تو ہدایت دے دینا ہمارا کام نہیں ہے، کسی نبی کا کام نہیں ہدایت دے دے. ہدایت کی باتیں پہنچا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. تو اب یہ کافر کے کافر رہے ہدایتیں سننے کے بعد اور فرمان سننے کے بعد اور قرآن سننے کے بعد، مگر پہنچانے والے کو پہنچانے کا ثواب مل گیا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک ایسا نبی جس نے پہنچائی نہیں بات، ایسا نہیں کہا جا سکتا. ثواب مل گیا. اور یہی بات جو ہے وہ داعی لوگوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں پہنچانا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ اچھی طرح سے بات پہنچا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہدایت دے گا. اب اس کے ہاتھ میں ہدایت، جس کو چاہے ہدایت دے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت دردناک بڑا عذاب ہے. یہ کون لوگ ہیں جو کتنا ہی کچھ کہہ لو، کتنی ہی اللہ کی پیغام کی باتیں ان تک پہنچا دے، وہ ایمان اللہ جن کے قسمت میں کفر لکھ دیا اللہ نے. ختم اللہ نے مہر لگائی، اللہ نے مہر لگا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی کریم نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا وہ ایمان سے محفوظ رہے، وہ محروم رہے.
یہ سبب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نہیں پہنچایا اور وہ ایمان نہیں لایا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. اب وہ قرآن سن رہے ہیں مگر قرآن کا نور نہیں پہنچ پا رہا ان تک، جس کی بنا پر یہ حق سمجھتے نہیں ہیں، حق سمجھ نہیں پا رہے ہیں، حق کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ مہر لگی ہوئی ہے. حق نہ تو حق سن پا رہے ہیں، نہ حق دیکھ پا رہے ہیں، نہ حق سمجھ پا رہے ہیں، نہ اس سے نفع اٹھا پا رہے ہیں. ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیت اور نشانیاں دیکھ نہیں پاتے، اس کی وحدانیت کے دلائل نہیں دیکھ پاتے، اور اس عذاب کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو ان کے لیے آخر میں ہے. اس لیے آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آپ سمجھے بات کو. ایک بات اور غور کریں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ایسا نہیں ہے کہ شروع سے ہدایت کی راہیں بند تھیں ان کے لیے. ان کے جری ہونے پر، یعنی اللہ کی بات سن کر اللہ کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے، اور انکار پہ انکار، ایک آیت کا انکار، دوسری آیت کا انکار، تیسری آیت کا انکار، مسلسل نبی کریم کی رسالت کا، اللہ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے. تو یہ پھر سزا ہوئی ان کی کہ اب تمہارے کانوں پر اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دی گئی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا، اب تم ایمان نہیں ملے گا. اللہ مالک ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ سب سے سوال کرے گا. بندے اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں. وہ سوال کرے گا بندے تو نے ایسا کیوں کیا. اور جو لوگ جن کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، جو کوشش کرتے ہیں سیدھے راستے کی، جو جری نہیں ہوتے، بے باک نہیں ہوتے، ان کو ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ ہیں. اس سے پہلے کی آیت میں ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ظاہر و باطن اچھا، درست اور سلامت تھا. پھر ان کافروں کا ذکر آ گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے اور مخالفت کرتے رہے، انکار کرتے رہے. اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دل کے اندر تو کافر رہے، اپنے چھپ چھپ کے تو کافر رہے، مگر ایمان ظاہر کرتے رہے، اور دل سے کافر رہے، ایمان نہیں لائے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے رہے اور دل میں کفر پر رہے آمادہ، اور کفر پر قائم رہے، بس زبان سے کہتے رہے کہ دھوکہ دینے کے لیے. تو اس آیت کریمہ میں ان کے بھی احوال بیان کر دیے اللہ نے کہ یہ منافق، دیکھیے وہ ایمان والے متقی، پھر اس کے بعد کافر جو اعلانیہ کافر ہوئے، اور اس کے بعد منافق کہ جو دل سے تو کافر رہا مگر زبان سے دھوکہ دینے کے لیے ایمان کی باتیں کرتا رہا. تو وہ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے. اور زبان اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کی جائے گی، پھر زبان اس کا اعلان کرے گی تاکہ آپ پر احکامات جاری ہی ہو سکیں شریعت کے. دل سے نہیں مان رہے، خالی زبانی جمع خرچ کر رہے تو وہ ایمان نہیں ہوتا. ایسی گواہیاں ایمان کی گواہی نہیں ہوتی. اللہ نے ایسی گواہیوں کے مقابلے میں خود گواہی دی کہ ان المنافقین لکاذبون. ہر مفسر یہاں پر یہ بات لکھ رہا ہے، تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ منافقین کی علامتیں ہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہیں. من یقول، کہنے کی بات آ گئی، تصدیق کی بات نہیں آئی نا، صرف زبان سے کہا، دل سے نہیں مانا. اللہ نے فرما دیا، چونکہ اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے، اس نے فرما دیا کہ یہ زبان سے کہتے رہے، یہ بندوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. وما ہم بمؤمنین، مگر جو دلوں کے حال جان لیتا ہے اس کو دھوکہ کیسے دے دیں گے؟ اس نے فرما دیا جو دلوں کے حال سے واقف ہے، اس نے فرمایا کہ ان کا دل کافر ہے، یہ مسلمان مومن نہیں ہے یہ لوگ. اب یہاں کچھ باتیں معلوم ہوئی. جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، دل میں تصدیق ہونا ضروری ہے. جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافق ہیں، یعنی دل سے کافر ہیں، دل سے ایمان نہیں لائے، زبان سے کہہ رہے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے ایمان کی بات کرے مگر دل سے ایمان والا نہ ہو. اب یہ دل سے ایمان والا نہیں ہے، وہ یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے، اور اس نے اپنے حبیب کو بتایا کہ یہ لوگ ہیں جو دل سے ایمان نہیں لائے، یہ منافق ہیں. رسول اللہ نے ان کے نام لے کر ان کو نکال دیا اپنی مجلس سے.
اللہ کے بتانے سے. اور تیسری بات یہ کہ اسلام کے لیے یہ کھلے ہوئے کافروں سے زیادہ نقصان دہ. جو کھلا دشمن ہے وہ تو سامنے ظاہر ہے، مگر جو چھپا ہوا دشمن ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہا گیا یہاں پر، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ دکھاوے کا ایمان، دکھاوے کے لیے اعمال، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کا اصل ایمان ہے ہی نہیں. اللہ پر ایمان اگر ہوتا تو ایسا کر لیتے یہ کہ بندوں کو دھوکہ دیں. بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہاتھ دلوں کے حالات جانتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہاں پر کچھ لوگ کہہ کر بات کی گئی کہ یہ لوگ یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ ذرا سے لوگ ہیں جو دل سے ایمان نہیں لاتے، زبان سے لاتے، ان کی تعداد کم ہے. یہ ذرا سے لوگ ہیں، یہ اکثریت میں نہیں ہیں، یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، ان کے پرسنٹیج کم ہے، یہ کچھ لوگ ہیں. اور کیا حرکتیں ان کی؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں. ایمان والوں کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور دل سے اللہ کا انکار کرنا، رسول کا انکار کرنا، ان کی تکذیب کرنا، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے لیا اللہ کو اور ایمان والوں کو. اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہاں اللہ کو تو دھوکہ تو کوئی دے نہیں سکتا. یہاں ایمان والوں کو ہی دھوکہ دیا جا رہا تھا حقیقتاً. اللہ کو تو دھوکہ دینا محال ہے. ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے. انہی لوگوں کو تو کہہ رہے تھے، رسول اللہ کو، ان کے اصحاب کو دھوکہ دے رہے تھے نا، بندوں کو دھوکہ دے رہے تھے. اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. مگر اللہ نے اپنے نیک بندوں اور مومنین بندوں کو کتنا شرف بخشا کہ اپنے ساتھ ذکر فرمایا اس کا، یخادعون اللہ والذین آمنوا. حالانکہ دھوکہ تو صرف ایمان والوں کو دیا جا رہا تھا، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. بھائی کیسے دے لے گا دھوکہ؟ جو دکھاوا کر رہے تھے وہ سامنے جو لوگ موجود تھے ان کو، ان مومنین کو، صحابہ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. مگر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی شان بڑھائی یہ کہہ کر کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا. تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اسے دھوکہ دے سکے. سیدھی بات، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ فریب دینا کس کو چاہ رہے ہیں؟ وہ مومنین کو. یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ دکھاوا کچھ کر رہا ہے اور دل میں کچھ ہے، تو وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. استغفر اللہ. دیکھ رہے ہیں اس دکھاوے کی بات کہاں جا کے جوڑی جا کر. دکھاوا کر رہے تھے یہاں پر، شان دکھا رہے تھے یہاں، جھوٹ بول رہے تھے یہاں، دھوکہ دے رہے تھے یہاں، اور بات پہنچی کہاں تک؟ مالک یوم الدین نے کہا کہ اچھا مجھے دھوکہ دے رہے. کتنی لعنت کی بات ہے یہ. کوئی کسی بندے کو رب کہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس بندے کے پاس کیا بچا؟ یعنی اللہ کی نظر میں وہ بندہ کس پستی میں گرا ہوا ہے. تو یہ دھوکہ دینا کتنی بری بات ہے. اور خاص طور سے ایمان کے بارے میں دھوکہ دینا، اسلام کے بارے میں دھوکہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہیں. کیا چاہتے ہو؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جس نے رسول کو دھوکہ دیا اس نے اللہ کو دھوکہ دیا.
دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ وہ وہاں پر ایمان کی بات کر کے کس کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے تھے؟ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا کہ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. ان المنافقین لکاذبون اذا جاءک المنافقون قالوا، پوری آیت ہے. تو اب رسول اللہ کو ہلکے میں لے کر کہ یہ تو ہماری طرح ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کو دھوکہ دو گے تو یہ دھوکہ اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے. تو رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تو رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، یہ تم اللہ سے بیر رکھتے ہو اور اس سے لڑائی لڑنا چاہ رہے ہو، اس سے تم جنگ پہ آمادہ ہو گئے ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے نبی اور پیغمبر ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کو اللہ کے خلیفہ ہیں اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرما دیا تھا، کافر یہ منافق وہاں بھی نہیں بچ پایا. یہ رسول اللہ کو یہ سمجھ کر کے انہیں، اب یہاں سے دیکھیے منافق کی بات، منافق یہ سمجھتا ہے کہ انہیں کیا پتہ چلے گا کہ میں منافق ہوں. لیکن میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن شریف کی تشریح ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، جو بھی عربی جانتا ہو پوچھ لیں، یہ معنی نہ نکلے اس کے اندر تو بتائیے گا. منافق یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دے لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا جانے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. تو یہ فکر کہ یہ کیا جانے میرے دل میں کیا ہے، یہ منافقین کی فکر ہے کہ یہ کیا جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، یہ میرے بارے میں کیا جانیں گے. ان کے سامنے تو جا کر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، ان کے سامنے جا کر تو ان کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہوں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تو نمازیں پڑھ رہا ہوں. یہ کیا جانیں گے کہ میں کون ہوں؟ لیجئے صاحب، تم یہ کیا جانیں گے؟ ان کو ان کے رب نے بتایا اور تمہارے نام لے کر بتا دیا کہ یہ منافق ہے، نکال دیجئے اس کو باہر. دے لیا دھوکہ رسول کو؟ نہیں دے سکے نا. رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، ان کو علم اللہ نے عطا کیا، ان کو رسالت اللہ نے دی، ان کو معجزات اللہ نے دیے. تو منافقانہ سوچ کیا ہے کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم میرے بارے میں. اچھا، اور پھر یہ کیا ہے، نام لے کر کیسے اٹھا دیا اپنی مجلس سے؟ اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا اپنے حبیب کو؟ تو اللہ اپنے حبیب کو غیب کی خبریں دیتا ہے. کسی کے دل میں کیا ہے، آپ کتنی محنت کر لیں نہیں جان پائیں گے اس کے دل میں کیا ہے. کتنی بھی آپ محنت کر لیں، کتنی کوشش کر لیں، آپ کیسے سمجھ لیں گے کسی کے دل میں کیا ہے؟ یہ علم غیب ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور اس نے جب چاہا اپنے رسول کو بتانا تو اس کے رسول کو، اپنے رسول کو بتایا تو وہ جان گئے، اور ایسا بتایا کہ آپ نے اپنی زبان سے تمام صحابہ کو بتا دیا کہ فلاں 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 منافق ہے. تو یہ منافقانہ سوچ ہے کہ رسول اللہ کو کیا معلوم، لاؤ ان کو دھوکہ دو. ان کو کیا معلوم اور ان کو کیا پتا، اور ان کو تو معلوم نہیں ہوگا. منافقانہ سوچ ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا یہاں پر کہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس طرح کے گمراہ اور منافقین کا دھوکہ فریب نہ اللہ پر چلا، نہ رسول اللہ پر اور نہ مومنین پر، بلکہ حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے رہے اور یہ غافل رہے، ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوا. تو ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے اس سے. لما تقولون ما لا تفعلون، منع کیا ہے کہ ظاہر و باطن میں تضاد ہو جائے، کہہ کچھ رہے کر کچھ رہے، دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے. یہ مومنین کی علامت نہیں ہے، منافقین کی علامتیں ہیں. اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. منافقین کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی. فی قلوبہم مرض، ابھی بات چلی رہی ہے. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. یہی منافقین، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اس آیت میں جو بیماری ہے اس سے مراد منافقت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، یہ بیماری ہے ان کے دلوں میں.
کون سی بیماری تھی ان کے؟ بائی پاس سرجری ہونا تھی ان کی؟ کیا ان کو پیس میکر لگنا تھا؟ ہارٹ اٹیک آ گیا تھا ان کو؟ نہیں، صحت مند تھے. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری، دین اسلام سے بغض کی بیماری، اللہ سے عناد کی بیماری، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی بیماری، قیامت کے دن کا انکار کرنے کی بیماری، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے کی بیماری، نبی کریم سے دشمنی کی بیماری، اور نبی کریم کو اپنا جیسا سمجھنے کی بیماری. یہ بیماری تھی ان کے دلوں میں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اور بڑھا دیا ان کو. جاؤ، اللہ تو بے نیاز ہے. تو پتہ چلا کہ اس طرح کا عناد اور بغض اللہ اور اس کے رسول سے رکھنا یہ آخرت میں تباہ کاری کا، تباہی کا سبب بن جائے گا. جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں. جسمانی امراض ظاہری صحت اور تندرستی کے لیے نقصان دہ ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں. ان باطنی امراض میں سب سے بدتر اور بری بیماری عقیدے کی خرابی کی بیماری، جن کا عقیدہ خراب ہو جائے سب سے بری بیماری. ایک تو ہوتا ہے جھوٹ بولنا، یہ بھی باطنی بیماری ہے. کسی سے بغض رکھ لینا اپنے پڑوسی سے، یہ بھی باطنی بیماری ہے. کسی سے کینہ پال لینا، یہ بھی باطنی بیماری ہے. مگر ان سب سے بڑی بیماری عقیدے کی خرابی کی بیماری ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار، اور زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار اور دل میں اس کی وحدانیت کا انکار. زبان سے رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی اور دل سے ان کے رسول ہونے کا انکار. معاذ اللہ، یہ سب سے خطرناک مرض ہے دل کا، عقیدے کی خرابی. اب اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری، یہ بھی بہت برے مرض ہیں، روحانی مرض ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور صوفیہ کے یہاں یہی ہوتا ہے، خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے کہ ایمان لے آئے، اللہ نے فضل فرمائے، ایمان لے آئے، اب وہ بیماری تو ختم ہو گئی دل سے، رسول سے عناد کی اور اللہ سے کی وحدانیت کے انکار کی بیماری دور، مگر ابھی تکبر ہے، گھمنڈ ہے، انا ہے، اور ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ سب ہے. نبی کریم نے اس کے لیے تزکیہ کیا، لوگوں کے دلوں کو صاف کیا. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تو تزکیہ کیا ہے؟ دلوں کی روحانی بیماری، اور دلوں کی بیماری سے دلوں کو صاف کرنا اور صحت دینا اور تندرست بنانا دل کو، یہ تزکیہ ہے، دل صاف کرنا ان بری باتوں سے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری مرض کو بھی دور فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا کرتا تھا، ان کے لعاب دہن میں شفا تھی. وہ کسی پر ہاتھ پھیر دیں تو شفا ہے، وہ کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں تو کنویں کا پانی کھارا ہو تو میٹھا ہو جائے. اور باطنی امراض کو بھی دور فرمایا. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کیا، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. اب اس پر بات کل چلے گی کہ دلوں کے امراض سے یہ کتنے خطرناک ہیں اور ان کا علاج کتنا ضروری ہے، اور کس طرح ان امراض کا جو دلوں کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، تو اس مرض کا علاج کیسے ہوگا اور کتنا ضروری ہے. یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی کل کہ وہ دل کے امراض کیا ہیں اور دل کتنا ضروری ہے، اس کا صحت مند رہنا روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے ہر طرح کی بیماریوں کو دور فرما دے. ہمارے دلوں کو شفا عطا فرمائے، روحانی مرض سے بھی شفا عطا فرما، جسمانی مرض سے بھی شفا عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں، ان کی اطاعت کرتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.